معزز مکرم حاضرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والسلام علی اصحابہ اجمعین والسلام علی اہل بیتہ المطہرین والسلام علی امتہ المتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، ہم اور آپ آج امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ان کے شرکاء کربلا کی میدان میں ظلم کے خلاف، ناانصاف کے خلاف، بربریت کے خلاف اور ظالموں کے خلاف اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے حضرت امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوئے، الحمدللہ ان کے جانثاروں کی سنت ادا کرتے ہوئے آج مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں، فلسطین کی حمایت میں قائد اہل سنت، اولاد غوث اعظم، جانشین حضور مختوم سمنا، شہزادہ حضور شہید راہ مدینہ حضرت سید شاہ معین الدین اشرف الاشرف الجیلانی کی قیادت و سرپرستی میں یہاں جمع ہوئے ہیں۔ قابل مبارکباد اور خوش نصیب ہے اس دور کے وہ شہدائے کربلا اور حامین حسنین کریمین جو ظلم کے خلاف حضرت امام حسین کے ساتھ اس دور میں کھڑے ہوئے، اور آج میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ فلسطینیوں کی حمایت میں حضور معین ملت کے ساتھ ان کے سرپرستی میں یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل مظلوم اور بے کس سیدھے سادھے لوگوں پر کب سے ظلم کر رہا ہے۔ فلسطین وہ لوگ، وہ سرزمین ہے جنہوں نے اسرائیل کو پناہ دیا، بھٹکتے بے سہارا لوگوں کو پناہ دیا، مگر آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ اسرائیل وہ قوم ہے، وہ لوگ ہیں، یہ یہودی وہ قوم ہے، اپنے مدد کرنے والوں کے ساتھ آج کیا حشر کر رہا ہے۔ آج ان کا ظلم صرف فلسطین میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں برپا ہے۔ پوری دنیا آج انہیں سمجھا رہی ہے کہ تم فلسطینیوں پر بے وجہ ظلم و قتل غارت گری نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا جان رہی ہے کہ کتنے انٹرنیشنل لاز کی وہ پامالی کر رہا ہے، انٹرنیشنل قوانین کی وہ دھجیاں اڑا رہا ہے، مگر ہر شخص چاہ کے بھی کچھ نہیں بول سکتا ہے۔ کیوں؟ کہ اسرائیل ظلم میں بہت آگے بڑھ چکا ہے، وہ ظلم کرنے میں اپنی طاقت کا لوہا منوا چکا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے وہ قول یاد آ رہا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ظلم کے خلاف جتنی دیری سے اٹھو گے اتنا زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ حضرت امام حسین نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ جب بھی تمہارے سامنے ظلم ہو، ناانصافی ہو، فوراً کھڑے ہو جاؤ اور اس کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ آج دنیا کے تقریباً 57 اسلامک ممالک کفے افسوس مل رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ شروع سے اسرائیل کو پھنکنے دیا گیا، طاقتور ہونے دیا گیا، اس کے اوپر رحم و کرم کیا گیا۔ ظالموں کے ساتھ کسی طرح کا رحم نہیں کیا جاتا ہے، ظالموں کو ظلم کرنے سے روکا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مفہوم میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور ہر مسلمان کو چاہیے، اور یہ حدیث وہ ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کی بقا کے لیے ہے کہ ہر انسان اس حدیث پر عمل کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے درمیان ظلم ہو، جب تمہارے درمیان ناانصافی ہو، اگر تمہارے پاس طاقت ہو تو تم اپنی طاقت سے، اپنے ہاتھ سے اس ظلم کو روکو۔ آج پوری دنیا کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جب بھی کسی انسان کے اوپر ظلم ہو تو ایک انسان ہونے کے ناطے اللہ کے رسول کی اس حدیث پر عمل کیا جائے کہ اگر طاقتور ہے تو ظالم کو روکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے ایمان کا پہلا درجہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اسے اپنی طاقت سے، اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو تو تم ظلم کو اپنی زبان سے روکو۔
اپنی زبان سے ظلم کو برا کہو، اپنی زبان سے ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، اپنی زبان سے ظلم ظالموں کے خلاف آواز بلند کرو، اپنی زبان سے مظلوموں کی حمایت میں آواز اٹھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے ایمان کا دوسرا درجہ ہے۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس کی بھی تمہیں بساط نہ ہو، یہ بھی طاقت نہیں رکھتے ہو، تو تم ظالم کو برا جانو، ظالم کو برا سمجھو اور ظالم سے نفرت کرو، ظلم سے نفرت کرو۔ یہ تمہارے ایمان کا تیسرا درجہ ہے۔ آج ہمارے ملک نے ہمیں یہ حق دیا ہے، ہمارا ہندوستانی آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ جب بھی کسی کے ساتھ ناانصافی ہو، جب بھی کسی کے اوپر ظلم کیا جائے، جہاں کہیں ناانصافی ہو، جہاں کہیں ظلم ہو، تو ہمارا یہ دستور ہند ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کریں، مظلوموں کی حمایت کا اعلان کریں اور مظلومے کے ساتھ کھڑے رہنے کی کوشش کریں۔ حضور معین ملت کی سرپرستی میں ہم آپ یہاں فلسطینیوں کی حمایت میں جمع ہوئے ہیں۔ اس فلسطین سے مسلمانوں کا ایک گہرا رشتہ ہے کیونکہ وہاں پہ بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس کی ایک عظیم تاریخ ہے، ہسٹری میں، تاریخ کی کتابوں میں بھری ہے۔ بیت المقدس وہ مسجد جہاں مسجد اقصی ہے۔ مسجد اقصی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اس کے تعمیر کے بعد تقریباً 40 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر فرمائی، یا پھر آپ کے صاحبزادے حضرت سام بن نوح نے اس کی تعمیر فرمائی، اس کے بعد حضرت داؤد نے اس کی تعمیر فرمائی، اور پھر حضرت داؤد نے تعمیر فرمائی۔ مسجد اقصی وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ لگا۔ مسجد اقصی سے مسلمانوں کا ایک ایمانی جذبہ جڑا ہوا ہے، لہٰذا ہم حضور معین ملت کی سرپرستی و قیادت میں اپنے وطن